بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کے ساتھ رخسانہ اور یہ ہے میرا اسلامک چینل۔ میرے اسلامک چینل پہ خوش آمدید۔ میرے چینل پر اسلامک ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں جس میں انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، ازواج مطہرات، اہل بیت اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد تک تمام واقعات اور قصے حدیث اور تفسیر کی روشنی میں پیش کیے جاتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یہ اسلامک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی فرما کر پہلے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دین اسلام سے بھرپور ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ انشاءاللہ میری ہر ویڈیو سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور ایک اچھا سا کامنٹ ضرور کیجیے گا۔ یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے پیار، حوصلہ افزائی اور ایک خوبصورت تحفہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کی طرف۔ حضرت آدم کی اولاد میں کیسے بت پرستی شروع ہوئی؟ سب سے پہلے کس کا بت بنایا گیا؟ سب سے پہلا شخص کون تھا جس نے بت بنایا؟ آخر کیا وجہ تھی کہ ایک اللہ کو ماننے والوں کو بتوں کی ضرورت پڑ گئی؟ آج کی ویڈیو انہی سوالات کے گرد گھومنے والی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں بتایا جاتا ہے کہ 146 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی۔ مشہور تاریخ دان مقاتل لکھتے ہیں کہ حضرت نوح کا اصل نام السکن تھا، جبکہ کچھ روایات میں اس کا اصل نام الساکن اور عبدالغفار لکھا گیا ہے۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام 40 سال تک روتے رہے تو ان کا نام نوح پڑ گیا۔ نوح کے لغوی معنی بہت زیادہ رونے والے کے ہیں۔ حضرت نوح کے والدین مومن تھے۔ حضرت نوح کے والد کا نام شیش تھا اور والدہ ماجدہ کا نام کیشوش بنت کابیل تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو تب نبوت عطا فرمائی جب بتوں کی پوجا عروج پر پہنچ چکی تھی۔ ہر طرف شرک کا بول بالا ہو چکا تھا، لوگ گمراہی میں ڈوب چکے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اتنی جلدی انسان بتوں کی پوجا میں کیسے لگ گیا؟ ابھی تو حضرت آدم کی چوتھی پیڑھی بھی نہ آئی تھی۔ مشہور محدث اور تاریخ دان حضرت ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ محمد بن قیس سے سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت آدم کی اولاد میں حضرت نوح سے پہلے کچھ بہت نیک لوگ تھے۔ ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ لوگ ان کو ایسے مانتے تھے جیسے نبی کی باتیں سنتے ہوں، نعوذ باللہ۔ یہ تعداد میں 5 تھے جن کا نام سوا، یاغوث، یعوم اور نصر تھا۔ لوگ ان سے بے حد محبت کرتے تھے۔ جب ان 5 کا انتقال ہوا تو لوگ رنجیدہ رہنے لگے۔ شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ جن جگہوں پر وہ لوگ بیٹھا کرتے تھے ان کی جگہوں پر ان کی نشانیاں رکھ دی جائیں۔ شروع میں کچھ نشانیاں رکھی گئیں جو کہ ان کے استعمال شدہ اشیاء تھیں۔ بعد میں ماہر مجسمہ ساز بلوا کر ان 5 بزرگوں کے مجسمے بنوا دیے گئے۔ انہی 5 بزرگوں کے نام پر ان مجسموں کے نام رکھ دیے گئے۔ لوگ دل جوئی کے لیے ان مجسموں کے پاس آتے تھے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے ان بتوں کو پوج کر عبادت گاہوں میں رکھ دیا تاکہ عبادت میں دل لگا رہے۔ پھر وہ وقت آیا کہ لوگوں نے بتوں سے اپنی فریادیں کرنے لگے۔ پھر اس کے بعد میں آنے والی نسلوں نے ان بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ یوں دنیا میں بت پرستی کا آغاز ہوا۔ حضرت امام ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام باقی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک نیک شخص تھا، اپنی قوم میں بہت محبوب تھا۔ جب وہ فوت ہو گیا تو اس کی قوم کے لوگ بابل کی زمین پر اس کی قبر کے ارد گرد بیٹھ کر روتے رہے۔ جب ابلیس نے ان کی آہ و پکار کو دیکھا تو وہ ایک انسان کی صورت میں آیا اور کہنے لگا، میں نے تمہارے رونے کو دیکھ لیا تو تمہارا خیال کیا کہ میں تمہارے لیے بت کی ایک تصویر بناؤں۔ تم اپنی مجلس میں اس تصویر کو دیکھ کر اسے یاد کیا کرو۔ انہوں نے اس سے اتفاق کیا تو اس نے بت کی تصویر بنا دی جس کو وہ اپنی مجلس میں رکھ کر اس کا ذکر کیا کرتے۔ جب ابلیس نے یہ منظر دیکھا تو کہا، میں تم سے ہر ایک کے گھر
بت کا ایک مجسمہ بنا کر رکھ دوں تاکہ تم میں سے ہر شخص اپنے گھر میں بت کا ذکر کیا کرے۔ انہوں نے اس بات کو بھی مان لیا۔ پھر ہر گھر میں ایک بت بنا کر رکھ دیا گیا۔ ان کی اولاد بھی یہی کچھ کرنے لگی۔ پھر اس کے بعد اس کے جو بھی نسلیں آتی وہ بھول گئیں کہ وہ بت ایک انسان تھا، اس کو خدا مان کر اس کی عبادت کرنے لگے۔ پھر انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اس بت کی عبادت شروع کر دی۔ پھر اللہ پاک کو چھوڑ کر جس بت کی عبادت شروع کی وہ بت اس بت کا نام کعبۃ تھا۔ اللہ نے سورہ نور میں ان کا نام لے کر ذکر کیا۔ چنانچہ اس مشرک قوم کی اصلاح کے لیے اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اب بات کرتے ہیں کہ عرب میں بت پرستی کا آغاز کیسے ہوا۔ کعبہ کے متوالی خاندان جس نے 500 سال تک کعبہ کی تولید کی، ان میں ایک شخص عمر بن لاہا بن کا ماں تھا جس نے 400 سال کی طویل عمر پائی۔ اسی انسان نے کعبہ کو بتوں سے بھر دیا۔ عمر بن لاہا نے کعبہ میں بت صرف اس لیے رکھے کہ لوگ ایک اللہ کو بھول کر میری اطاعت میں آ جائیں، نعوذ باللہ۔ عرب میں پھر اللہ نے اپنے آخری اور پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جنہوں نے نہ صرف کعبہ کو بتوں سے پاک کیا بلکہ ایسا دین ہمارے حوالے کیا کہ جس پر چل کر ہم اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہو گئے۔ اللہ پاک ہمیں اور ہماری اولادوں کو شرک جیسے ناسور سے دور رکھے، تمام بیماریوں کو ہر بیماری سے پاک کر دے اور ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے بے پناہ محبت کرنے والا بنا دے، اور اللہ کی ذات ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔